السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے جو نسخہ پیش کر رہے ہیں وہ جسمانی مردانہ طاقت کے لیے ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ نوجوان حضرات اسے استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر وہ ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو عمر رسیدہ ہیں، جن کی عمر 50 پلس، یعنی کہ 50 سے اوپر، 60 سال، 70 سال، یا وہ افراد جنہوں نے 2 3 4 شادیاں کر رکھی ہیں، وہ اسے استعمال کریں، کیونکہ وہ اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس ان کو مادہ منیہ کو ٹھکانے لگانے کا انتظام موجود ہے، کیونکہ نوجوان حضرات جو ہیں ان کے پاس منی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست نہیں ہوتا، تو پھر وہ بیدار روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نسخہ وہ افراد استعمال کریں جن کی کم سے کم 4 شادیوں ہوں، وہ انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بعد اپنی 4 بیوی کو خوش کر سکیں گے۔ بہت آسان ملنے والی چیزیں، کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھریلو چیزیں ہیں، گھر میں ملنے والی چیزیں ہیں، آپ انہیں استعمال کریں، بنائیں، استعمال کریں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے یہ شہد ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ شہد جو ہے یہ گرم ہوتا ہے، لیکن اگرچہ اس کے اندر یہ اثرات بھی موجود ہیں، گرم بھی ہے، یہ تر بھی ہے، یہ خشک بھی ہے۔ شہد کا اپنا کوئی مزاج نہیں ہوتا، کیونکہ شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ گرم پھولوں سے بھی رس چوس کے لاتی ہیں، سرد پھولوں سے بھی رس چوس کے لاتی ہیں، تر پھولوں سے بھی رس چوس کے لاتی ہیں، یعنی کہ اس کا میں اپنا اس کا مزاج قائم کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ شہد جو ہے، شہد کے اندر ہم نے شفا رکھی ہے، تو ہر بندہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو اس کے فوائد میں ایک میں فائدہ یہ بڑھاتا چلوں، مقوی بہا کے علاوہ، جسمانی طاقت کے علاوہ، دماغی طاقت کے علاوہ، اس کے اندر وہ طاقت اور وہ تاثیر ہے اس کے اندر، اگر ہم اسے یوں کہہ لیں کہ یہ تمام امراض کے لیے اکسیر کا کام کرتا ہے۔ یہ شہد تمام امراض کے لیے اکسیر کا کام کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی بندے کو پیلا یرکان ہو گیا، وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے، لیکن استعمال کرنے کا طریقہ آنا ہو، طریقہ آتا ہو کہ استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر کسی کو پیلیا ہو گیا ہے تو وہ یہی شہد استعمال کرے، ٹھنڈے پانی میں استعمال کرے، ٹھنڈے دودھ کے اندر ڈال کے استعمال کرے، تو انشاءاللہ اس کا وہ پیلیا، پیشاب کیڑا وہ خارج ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ہیپاٹائٹس کی طرف۔ تو جس بندے نے ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروایا ہو، اس میں وہ پلس آیا ہو، بلکہ کچھ پوائنٹ آ گئے ہوں، تو وہ بندہ صبح نہار منہ 15 سے 20 دن اس شہد کو پانی میں ڈال کے، ٹھنڈے پانی میں ڈال کے، ٹھنڈے دودھ میں ڈال کے استعمال کرے، اور 15-20 دنوں کے بعد وہ جا کے ٹیسٹ کرائے، انشاءاللہ نیگیٹو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے۔ موت کے علاوہ باقی تمام امراض کے لیے یہ شہد شفا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہم اس نسخے میں استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے سالب مصری۔ سالب مصری سے آپ لوگ واقف ہیں۔ اگر یہ اصل حالت میں مل جائے تو سونے پہ سہاگا، کیونکہ لالچی دکاندار اس کے اندر 2 نمبری کرتے ہیں، 2 نمبر سالب مصری دے دیتے ہیں۔ اب چونکہ لینے والے کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹھگ بال اسے ٹھگ لیتا ہے،
تو یہ اصل کی پہچان یہ ہے اصل والی. اس سے بڑی بھی ہوتی ہے اور اس سے چھوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن کلر یہی ہو. اور 2 نمبر کیسی ہوتی ہے؟ وہ سلیٹی کی مانند، چاک کی مانند سفید کلر کی ہوتی ہے، اس سے بچیں. یہ اصل والی ہے. اصل چیز پہ اصرار کریں. اور اس کے اندر اور اس کے اندر ریٹ کا فرق ہے. ریٹ زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر یہ 200 روپے ملتی ہے تو وہ 80 روپے 90 روپے تولہ مل جاتی ہے. یہ کم سے کم 150 200 روپے میں تولہ ملتی ہے، اور وہ جو ہے وہ کم قیمت میں مل جاتی ہے. اگر آپ نے پیسے استعمال کیے، وقت ضائع کیا، نسخہ کام نہ کرے تو آپ پھر مجھے کوسیں گے. تو میں نے آپ کو اس لیے سے یہ دکھا دیا کہ تاکہ میرے بھائی، میرے سبسکرائبر، میرے ویور جو ہے وہ دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ اصل چیز لے کے استعمال کریں. سالہ مصری وہ چیز ہے کہ مردے کو جگا دینے والی، یعنی کہ جسم کے اندر طاقت ختم ہو گئی ہو، زیادہ مباشرت کرنے کی وجہ سے، مادہ منیاں زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے، اگر ٹیمک میں فرق آ گیا ہو، اب منی کم بنتی ہو، تو منی کو زیادہ بنانے کے لیے، منی کو روکنے کے لیے، جسم کے اندر، مثانے کے اندر روکنے کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ اسے استعمال کریں اور اس کے فوائد دیکھیں. مقوی باہ ہے، جسمانی طاقت کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے اعلیٰ قسم کی چیز ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو نوجوان مرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، وہ اسے استعمال نہ کریں، وہ برداشت نہیں کر سکیں. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ بادام ہیں. ان سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ بادام ہیں، اور شرط یہ ہے کہ سارے میٹھے ہی ہوں، ان میں کڑوا بادام کوئی نہ ہو. سارے میٹھے بادام لینے ہیں آپ نے، اور ان کے فوائد سے کوئی واقف، کون بندہ جو واقف نہیں ہے؟ یہ جسم کو طاقت دیتے ہیں، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں، منی کو بناتے ہیں سالہ مصری کی طرح. یہ بھی منی کا دریا ہے، دریا کی طرح. جیسے دریا میں پانی بہتا ہے، یہ منی کو ایسے ہی ہے نا جمع کرتی ہے، پیدا کرتی ہے. اور اس کا کام بھی یہی ہے. دماغی طاقت کے لیے جو حضرات دماغی کمزوری کا شکار ہے وہ اسے استعمال کریں. استعمال کا طریقہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ جسمانی طاقت، مردانہ طاقت کے لیے، دماغی طاقت کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے مفید ہے. طریقہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ آپ کے سامنے جو میں یہ چیز نکال رہا ہوں، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، عام ملنے والی چیز ہے. یہ ہے سوکھی کھجور، جسے چھوارا کہتے ہیں. اس کی اب 2 ورائٹیز ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی چیز لینی ہے، کیسی چیز لینی ہے، کیسی نہیں لینی. جو چھوارا ہو، کچھ چھوارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں. اس کلر میں ہو، سفید کلر میں ہو، کلر میں کوئی فرق نہیں، آپ لے سکتے ہیں. کسی کلر کا ہو لیکن صحت مند ہو. اب یہ دوسرا چھوارا میرے ہاتھ کے اندر ہے، یہ ڈیمیج ہے کہیں کہیں سے. ایسا چھوارا نہ ہو، بالکل صحت مند ہو اس چھوارے کی طرح. اس سے بڑا ہو، رنگ کا بھورا ہو، سفید ہو، کوئی کلر ہو لیکن صحت مند ہو، آپ اسے لیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا یہ اتار دینا ہے. اس کی جو ٹوپی ہے، اس کے اوپر جو آئی ہوئی ہوتی ہے، اسے آپ نے اتار دینا ہے. اگر آپ اسے آپ گٹھلی نکال کے دیکھیں کہ اندر کیڑا لگا ہوا تو نہیں ہے. اگر کیڑا لگا ہوا تو آپ وہ استعمال نہ کریں، آپ نے وہ استعمال نہیں کرنا. ایک تو صحت مند چھوارا ہو، دوسرا یہ دیکھیں یہ بالکل صاف ہے، اس کے اندر کیڑا نہیں لگا ہوا، تو ایسا چھوارا استعمال نہیں کرنا جس کے اندر کیڑا لگا ہوا ہو. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اور چوتھی چیز انڈا ہے. انڈے کی آپ زردی نکالیں، سفیدی کو سائڈ پہ رکھ دیں. سفیدی استعمال نہیں کرنی، صرف زردی استعمال کرنی ہے. تو زردی کو نکال کے الگ برتن میں ڈال لیں. ایسے انڈے کو توڑ کے یہاں سے تھوڑا تھوڑا اسے چوٹ لگا کے یہاں سے تھوڑا اسے توڑ دیں. چلو میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں. ایسے اسے توڑیں، یہاں چھوٹا سا سوراخ کریں. یہ سوراخ ہو گیا. سفیدی آپ نے استعمال نہیں کرنی. باقی اس کے اندر جو ہے وہ صرف زردی اس کی بچ گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انڈا جو ہے وہ دیسی ہو، عام فارمی انڈا نہ ہو. ایسی مرغی کا انڈا ہو جس نے مرغے کے ساتھ ملاپ کیا ہو.
اگر دیسی مرغی ہے اس نے مرغے کے ساتھ ملاپ نہیں کیا تو یہ فوائد حاصل نہیں ہوگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس کی زردی کو آپ نے الگ برتن کے اندر ڈال دینا ہے، کسی گلاس کے اندر جس میں کم سے کم 1 پاؤ دودھ ہو، اس میں آپ نے ڈال کے وہ دودھ جو ہے نیم گرم ہونا چاہیے، فل گرم نہ ہو، فل ٹھنڈا نہ ہو، نیم گرم دودھ ہو۔ آپ نے یہ زردی اس کے اندر ڈال کے اور گلاس میں یا کسی جوسر مشین میں ڈال کے اسے خوب شیک کر لینا ہے۔ شیک کرنے کے بعد یہ آپ نے آخری عمل کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو عمل کرنا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس سالہ مصری کو پیس کے رکھ لینا ہے۔ پہلے اس کا آدھا چمچ سالہ مصری کا پاؤڈر، 10 مغز بادام، انہیں رات کو پانی کے اندر بھگو کے رکھیں، پانی کے اندر یا دودھ کے اندر بھگو کے رکھیں، اور 3 چھوارے ہیں، ان کو بھی 3 چھواروں کو جو ہے نا دودھ کے اندر یا پانی کے اندر بھگو کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بھگونے کے بعد پھر صبح جو ہے آپ نے اس بادام کے جو ہے چھلکے اتار لینے ہیں۔ چھلکے اتارنے کے بعد پھر آپ نے وہ جو دودھ صبح نیم گرم دودھ لے کے اس کے اندر یہ انڈے کی زردی ڈال کے اسے خوب پھینٹ لینا ہے، اور یہ تمام پروسیس جب ہو جائے، یہ بھی رات کو بھگو کے رکھنا ہے دودھ کے اندر، یہ بھی دودھ کے اندر بھگو کے رکھنا ہے، یہ بھی دودھ کے اندر رات کو بھگو کے رکھنا ہے، اور صبح نیا 1 پاؤ دودھ لے کے اس کے اندر اس انڈے کی زردی کو شیک کرنا ہے۔ شیک کرنے کے بعد ان چاروں چیزوں کو آپ ملا لیں گے، انڈے کی زردی ہو جائے گی، یہ بھی تینوں چیزیں پہلے بھیگی پڑی ہوں گی، تو آپ نے صبح نہار میں استعمال کر سکتے ہیں یا ناشتے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ تیسرے دن آپ کے اندر اتنی قوت آ جائے گی، اتنی طاقت آ جائے گی کہ برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ جو بندہ اگر اس کی ایک شادی ہے تو وہ کوشش کرے گا، خواہش کرے گا کہ میں 1-2 اور کر لوں، اور میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا کہ نوجوان اسے استعمال نہ کریں، وہ اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ کو فوائد حاصل ہوں، آپ اس سے فوائد حاصل کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی جو ہے ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ تو آپ کا خادم حکیم محمد سرفراز۔